الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ان المصدقین والمصدقات، قرآن کریم کی فرمودات اور آیتیں اس امت کے تمام طبقات کے لیے ہیں۔ صنف انسانیت کے صنف دو ہیں، مرد اور عورت۔ اللہ رب العزت کے فرمودات اور احکام بھی دونوں کے لیے یکساں طور پر ہیں۔ ان المصدقین، حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے مال صدقہ کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کے رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ مصدقین وہ حضرات، وہ مرد حضرات، وہ انسان مردوں میں سے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور صدقہ دراصل وہ صدق سے ہے۔ صدق کا معنی بھی یقین، جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس حوالے پر کہ ہمارا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ ہماری سچائی دیکھ لیتا ہے، ہمارے ایمان سے متعلق ہماری صداقت مشاہدہ فرماتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تو خیر علیم و خبیر ہے، مگر ہم از خود بھی کچھ دکھا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کس کروٹ میں لیٹے یا بیٹھے ہوئے۔ والمصدقات، اور وہ صدقہ کرنے والی خواتین، صدقہ کرنے والے حضرات اور صدقہ کرنے والیاں، یہ ایک طبقہ۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو بہترین قرض دیتے ہیں۔ بہترین قرض اس حوالے پر کہ جو قرض انہوں نے دے دیا گویا کہ وہ ان کے لیے محفوظ مال ہے، جو عین سختی میں ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور ان کے کام آ جاتا ہے۔ گو کہ مال انہوں نے دے دیا، قرض دے دیا، مگر جس ذات کو انہوں نے مقروض کر دیا، جس ذات کے پاس انہوں نے یہ مال قرض رکھ دی، اس ذات سے یہ اپنے مال فوری طور پر حاصل بھی کر سکتے ہیں بہترین پیمانے پر، اور ایسے بہترین کہ ان کے مال بھی مزید عمدہ اور بہتر اور بابرکت ہو کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ قرض کا معاملہ کرنے والے، فرمایا یضاعف لہم، یضاعف لہم، یضاعف لہم، ان کے لیے ان کے مال کو بڑھا کے ان کو واپس کر دیا جائے گا، اضافہ کر کے ان کو دے دیا جائے گا، اور جو مال انہوں نے دے دیا تھا وہ تو بڑا چڑھا کر ان کو مل جائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اس کے علاوہ اس عمل پر بھی ان کو ایک اجر ملے گا، ایک ان کو مزدوری ملے گی کہ انہوں نے اپنے مال اللہ کو قرض دیا تھا۔ یہ ایک۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں نے جو اللہ رب العزت کے ذات پر، اس کے احکامات پر، اس کے قوانین اور نظام پر یقین کیا، ایمان لائے، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر بھی انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اولئک ھم الصدیقون، سچے لوگ یہی ہیں۔ اس لیے
صدیقین کا امام اور ان کا سب سے پہلا انسان ابو بکر صدیق ہے، لیکن اس امت میں ہر کامل الایمان انسان وہ بھی صدیق ہے، اپنے حد کے مطابق صدیق بھی ہے اور صدیقی بھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طرح اس کے صف میں شامل، اولئک هم الصدیقون، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے وہی لوگ صدیق ہیں، سچائی کو قبول کرنے والا اور سچائی کی شاہدی دینے والا، والشہداء عند ربہم، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بھی ان کی حیثیت گواہ کی ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس دن کیا عالم ہوگا جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ اٹھا کے لائیں گے، اور وہ گواہ اس امت کا پیغمبر ہی ہوگا، وہ رسول ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو بھی ہم لے آئیں گے اس امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے کہ ان میں ابو جہل اور ان جیسے لوگوں نے کیا کیا، ابو لہبون نے کیا کیا، منافقین نے کیا کیا، عرب نے کیا کیا، عجم نے، فارس نے، روم نے، اقوام نے، قبائل نے، ساتھیوں نے، دوستوں نے، دشمنوں نے، اس لیے فرمایا وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ۔ تو یہ لوگ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شہید یعنی شاہد گواہ بن جائیں گے، پچھلے امتوں کی گواہیاں بھی آپ سے پوچھی جائیں گی۔ یہ تو ہے، لیکن لہم اجرہم ونورہم، مزے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اجر ہے، اسے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، بہترین اجر ملے گا ان کو، بہترین معاوضہ ملے گا، بہترین مزدوری ملے گی لاجواب قسم کی، ونورہم، اور ان کو وہ نور بھی ملے گی جو قیامت کی تاریکیوں میں سے انہیں بخیر و عافیت گزرا کر منزل مقصود تک پہنچے۔ یہ تو ہو گیا بات ان لوگوں کی جو فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، ٹھیک ہے، اور ان کے مد مقابل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ انتخاب کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ صلہ پائیں گے، ان کی محنت بھی ضائع نہیں ہو جائے گی، اور ان کی محنت کا صلہ یہ ہوگا کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہوں گے جہنم کے مالک، جہنم کے باسی، جہنم کے رہائشی، جہنم کے اندر اپنے لیے ٹکانہ بنانے والے۔ تو یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جو مال دی، اللہ کے رضا میں مال دے دی، اور اللہ رب العزت نے آپ سے قرض مانگ لی اور آپ نے بہترین سودا کر کے اللہ کو قرض دیا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے سب کچھ، اور اگر اللہ نہ کرے یہ چیز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تباہی کے علاوہ۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کے میزان حسنات میں وزنی بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔